دوستو، ایک مسلمان شخص کو ایک غیر مسلم نے جہاز سے سمندر میں پھینک دیا، لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ ایسا حیرت انگیز واقعہ پیش آیا کہ اسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ایک بہت بڑا سمندری جہاز تھا جس پر تجارت کا بے شمار سامان لدا ہوا تھا، اور اس میں کئی تاجر سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران جب جہاز سمندر کے بیچوں بیچ میں پہنچا تو اچانک ایک زبردست طوفان آ گیا۔ تیز ہوائیں چلنے لگی، اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی اور جہاز زور زور سے ہچکولے کھانے لگا۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ایسا لگنے لگا جیسے جہاز کسی بھی وقت ڈوب جائے گا۔ یہ دیکھ کر جہاز کے کپتان نے تمام تاجروں کو جمع کیا اور کہا، دیکھو جہاز پر بہت زیادہ بوجھ ہے، اگر ہم نے اسے ہلکا نہ کیا تو ہم سب کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ کچھ سامان سمندر میں پھینک دیا جائے تاکہ جہاز ہلکا ہو جائے اور ہم سب خیریت سے کنارے تک پہنچ جائیں۔ سامان دوبارہ کمایا جا سکتا ہے لیکن جان دوبارہ نہیں ملتی۔ کپتان کی بات سن کر تقریباً سبھی تاجروں نے اس سے اتفاق کر لیا، لیکن پھر ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا، جہاز میں ایک نیا تاجر بھی موجود ہے اور اس کا سامان سب سے زیادہ ہے۔ اگر صرف اسی کا سامان سمندر میں پھینک دیا جائے تو جہاز کافی ہلکا ہو جائے گا اور ہم سب کی جان بچ جائے گی۔ سب لوگوں نے اس بات کی تائید کر دی۔ یہ سن کر وہ نیا تاجر کھڑا ہوا اور نہایت ادب سے بولا، آخر صرف میرا ہی سامان کیوں پھینکا جائے؟ ہم سب اس جہاز میں سوار ہیں، اس لیے اگر ہر تاجر اپنا تھوڑا تھوڑا سامان سمندر میں ڈال دے تو نقصان بھی سب میں برابر تقسیم ہو جائے گا اور سب کی جان بھی بچ جائے گی۔ لیکن باقی تاجروں کو اس کی بات پسند نہ آئی اور وہ سب اس کے خلاف ہو گئے۔ پہلے بحث شروع ہوئی، پھر جھگڑا ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ سب تاجروں نے مل کر اس بیچارے نئے تاجر کو اس کے سامان سمیت اٹھایا اور سیدھا سمندر میں پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ادھر وہ تاجر سمندر کی بے رحم لہروں میں ڈوبتا ابھرتا رہا اور وہ کافی دیر تک اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا رہا۔ کبھی ایک لہر اسے اوپر لے آتی اور کبھی دوسری لہر نیچے دھکیل دیتی۔ آخرکار وہ بری طرح تھک گیا اور اس کے جسم میں بالکل طاقت نہ رہی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ سمندر کی لہروں نے اسے ایک سنسان اور ویران جزیرے کے کنارے لا کر پہنچا دیا ہے۔ وہاں کوئی انسان نہ تھا، نہ کوئی بستی تھی اور نہ کوئی گھر، نہ ہی کوئی دور دور تک کسی آدمی کا نام و نشان۔ صرف گھنا جنگل، اونچے درخت اور چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھا، گہری سانس لی، لیکن اس میں اتنی طاقت بھی نہ تھی کہ سیدھا کھڑا ہو سکے۔ چلتے چلتے وہ گھٹنوں کے بل گر پڑا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر روتے ہوئے دعا کرنے لگا، یا اللہ، میں بہت بڑی مصیبت میں ہوں، میرے پاس نہ کوئی سہارا ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اے میرے رب، میری جان کی حفاظت فرما، میری مدد فرما اور مجھے اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ کئی دن اسی حالت میں گزر گئے۔ اسی دوران وہ تاجر اسی ویرانے جزیرے پر زندگی گزارنے لگا۔ جب اسے بھوک لگتی تو درختوں سے پھل توڑ کر کھا لیتا، کبھی کسی خرگوش کا شکار کر لیتا اور اسی سے اپنا پیٹ بھر لیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جزیرے میں ایک میٹھے پانی کا چشمہ بھی اس کے لیے پیدا کر دیا تھا، جہاں سے وہ پانی پی کر اپنی پیاس بجھاتا تھا۔ رات کو سخت ٹھنڈ ہوتی اور دن میں سورج کی تیز دھوپ جسم کو جھلسا دیتی تھی۔ ان حالات سے بچنے کے لیے اس نے جنگل سے لکڑیاں کاٹی، درختوں کی ٹہنیاں اور پتے جمع کیے اور بڑی محنت کے بعد
اپنے لیے ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنا لی تاکہ وہ گرمی، سردی اور بارش سے محفوظ رہ سکے۔ اب اس کی زندگی اسی طرح گزر رہی تھی، اگرچہ وہ تنہا تھا لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے زندہ تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جیسے کہتے ہیں نا، غریبی میں آٹا گیلا، وہ اپنی جھوپڑی کے سامنے آگ جلا کر کھانا پکا رہا تھا۔ اچانک تیز ہوا چلی اور چولہے سے ایک چنگاری اڑ کر اس کی لکڑی کی جھوپڑی پر جا گری۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پوری جھوپڑی کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ وہ بیچارہ پوری کوشش کرتا رہا کسی طرح آگ بجھا دے، کبھی پانی ڈالتا، کبھی لکڑیاں ہٹاتا، لیکن آگ اتنی تیزی سے پھیل رہی تھی کہ وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ چند ہی لمحوں میں اس کی ساری جھوپڑی جل کر راکھ ہو گئی۔ اب اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا، آسمان کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے کہنے لگا، یا اللہ، آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی کہ دوسری آ جاتی ہے۔ آخر یہ ساری آزمائشیں میرے ہی حصے میں کیوں لکھی گئی ہے؟ دوستو، اکثر ہم بھی اپنی زندگی میں ایسے ہی شکوے کرتے ہیں۔ جب ہمارے حالات خراب ہوتے ہیں، کوئی کام بگڑ جاتا ہے، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، یا اللہ، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بالکل یہی حال اس تاجر کا بھی تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، یا اللہ، پہلے مجھے ظلم کے ساتھ جہاز سے سمندر میں پھینک دیا گیا، میرا سارا سامان مجھ سے چھین لیا گیا، پھر بڑی مشکل سے میں نے یہ چھوٹی سی جھوپڑی بنائی تھی تاکہ اس میں سکون سے رہ سکوں، لیکن اے میرے رب، وہ بھی جل کر راکھ ہو گئی۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، میں اس ویران جگہ پر اکیلا ہوں، نہ کوئی اپنا ہے، نہ کوئی مددگار۔ یا اللہ، آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ وہ بہت دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے دل کا درد بیان کرتا رہا۔ غم اور تھکن کی وجہ سے اس نے اس دن کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور روتے روتے وہیں زمین پر سو گیا۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اگلی صبح اس کی زندگی کا سب سے حیران کن دن ہونے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایسی مدد کا انتظام کر دیا تھا جس کا وہ کبھی بھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگلی صبح جب وہ تاجر نیند سے بیدار ہوا تو اس نے دور سمندر کی طرف دیکھا۔ اچانک اسے ایک بڑا جہاز اپنی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ پہلے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے دوبارہ غور سے دیکھا تو واقعی ایک جہاز اسی جزیرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ جہاز جزیرے کے قریب آ کر رک گیا اور اس میں سوار چند لوگ ایک چھوٹی کشتی کے ذریعے اس تاجر کی طرف آنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ تاجر حیران بھی تھا اور بے حد خوش بھی، کیونکہ اسے تو امید ہی نہیں تھی کہ اس سنسان جزیرے میں کبھی کوئی انسان بھی آئے گا۔ وہ جلدی سے ان لوگوں کے پاس پہنچا اور انہوں نے اسے اپنے ساتھ کشتی میں بیٹھا لیا۔ جب وہ جہاز پر پہنچا تو خوشی کی شدت سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جان بچانے کے لیے لوگوں کو بھیج دیا ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے جہاز والوں سے پوچھا، بھائیوں، ایک بات تو بتاؤ، تم لوگوں کو میرے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں اس ویران جزیرے میں موجود ہوں؟ یہ جگہ تو بالکل سنسان ہے، یہاں کسی انسان کا آنا جانا بھی نہیں۔ آخر تم مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ اس کی بات سن کر جہاز والوں نے مسکرا کر جواب دیا، اصل بات یہ ہے کہ جب ہمارا جہاز اس راستے سے گزر رہا تھا تو ہم نے اس جزیرے کی طرف سے آسمان میں بہت زیادہ دھواں اٹھتا ہوا دیکھا۔ ہمیں فوراً خیال آیا کہ شاید کوئی شخص یہاں مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اور دھواں کر کے مدد کا اشارہ دے رہا ہے۔ سمندر میں اکثر ایسا ہی کیا جاتا ہے، اسی لیے ہم نے اپنا راستہ بدلا اور تمہاری مدد کے لیے یہاں آ گئے۔ یہ سن کر تاجر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ جس جھوپڑی کے جلنے پر وہ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کر رہا تھا، دراصل اسی آگ کا دھواں اس کی نجات کا سبب بن گیا تھا۔ وہ فوراً سجدے میں گر گیا
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا، یا اللہ مجھے معاف فرما، میں نے اپنی کم عقلی کی وجہ سے تجھ سے شکوہ کیا، حالانکہ تو میرے لیے وہ سب کچھ کر رہا تھا جو میری سمجھ سے باہر تھا۔ بے شک تیرا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے اور تو اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ بھلائی ہی چاہتا ہے۔ اس کے بعد جہاز والوں نے اس سے پوچھا، بھائی آخر تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تم اس ویران جزیرے تک کیسے پہنچے؟ تب اس تاجر میں شروع سے آخر تک اپنی پوری داستان انہیں سنا دی۔ اس نے بتایا کہ کس طرح کچھ ظالم تاجروں نے اس کے ساتھ ناانصافی کی، اس کا سامان چھین لیا اور پھر اسے بے رحمی سے سمندر میں پھینک دیا، جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بچا کر اس جزیرے تک پہنچا دیا۔ تاجر کی پوری بات سننے کے بعد جہاز والوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ان میں سے ایک شخص بولا، اچھا تو تم اسی جہاز کی بات کر رہے ہو؟ تاجر نے کہا، جی ہاں بالکل اسی جہاز کی۔ یہ سن کر جہاز والوں نے نہایت افسوس کے ساتھ کہا، ہم تمہیں ایک بات بتاتے ہیں، وہ جہاز اپنی منزل تک کبھی نہیں پہنچ سکا۔ راستے میں سمندر کے ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر دیا، انہوں نے جہاز پر موجود سارا مال و اسباب لوٹ لیا اور پھر اس جہاز میں سوار تمام تاجروں کو قتل کر دیا۔ اس جہاز میں موجود ایک بھی شخص زندہ نہ بچ سکا۔ پھر وہ کہنے لگا، صرف تم ہی ایک ایسے شخص ہو جو زندہ بچ گئے۔ بظاہر تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ تم کیسے بچ گئے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس بڑے عذاب سے پہلے ہی نکال لیا تھا۔ یہ بات سنتے ہی وہ تاجر بے اختیار رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے۔ وہ روتے ہوئے عرض کرنے لگا، یا اللہ میں تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، بے شک تیرے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے، تو جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ میں تو اپنی کمزور عقل کی وجہ سے ہر مصیبت کو برا سمجھتا رہا، لیکن آج مجھے معلوم ہوا کہ وہی مصیبت میری زندگی کی سب سے بڑی رحمت تھی۔ اگر مجھے جہاز سے نہ پھینکا جاتا تو آج میں بھی انہی لوگوں کے ساتھ مارا جاتا۔ اگر میری جھونپڑی نہ جلتی تو اس کا دھواں آسمان تک نہ پہنچتا اور یہ لوگ مجھے بچانے کے لیے کبھی یہاں تک نہ آتے۔ اللہ واقعی تیرا فیصلہ بہترین ہوتا ہے اور تو اپنے بندوں کے حق میں وہی کرتا ہے جس میں ان کی بھلائی ہوتی ہے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ جب ہماری زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی کام رک جاتا ہے، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، ہماری کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے یا ہماری محنت ضائع ہوتی نظر آتی ہے، تو ہمیں فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کو ہم اپنے لیے نقصان سمجھ رہے ہیں، دراصل وہی ہماری نجات کا ذریعہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ بہترین فیصلہ کرتا ہے، لیکن انسان اپنی کمزور عقل کی وجہ سے اس حکمت کو فوراً سمجھ نہیں پاتا۔ اس لیے ہر حال میں صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ تمام لوگوں کے ساتھ مسجدوں سے جڑی ایک ایسی اہم اور دلچسپ معلومات شیئر کرنے جا رہے ہیں جو شاید پورے یوٹیوب پر آپ کو کہیں اور دیکھنے نہیں ملے گا۔ آج ہم آپ کو دنیا کے ان 10 ملکوں کے بارے میں بتائیں گے جہاں سب سے زیادہ مسجدیں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پوری دنیا میں مسجدوں کی کل تعداد کتنی ہیں اور دنیا کی 5 سب سے بڑی اور سب سے خوبصورت مسجدیں کون کون سی ہیں اور وہ کن کن جگہوں پر واقع ہیں۔ اس لیے اگر آپ ایک مسلمان ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بے حد خاص ہونے والی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو چلیے دوستو، بغیر دیر کیے شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس دنیا میں مسجدوں کی کل تعداد تقریباً 36 لاکھ کے آس پاس مانی جاتی ہے۔ اب آگے ہم آپ کو ان 10 ملکوں کے بارے میں بتائیں گے جہاں پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسجدیں موجود ہیں۔
یعنی جن ملکوں میں مسجدوں کی تعداد سب سے زیادہ ہیں۔ نمبر 1 انڈونیشیا۔ دوستو دنیا میں سب سے زیادہ مسجدوں والے ملکوں میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے انڈونیشیا کا۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ انڈونیشیا میں کل مسجدوں کی تعداد تقریباً 8,15,000 ہیں۔ ان 8 لاکھ سے زیادہ مسجدوں کے ساتھ انڈونیشیا مسجدوں کے معاملے میں دنیا کا پہلے نمبر والا ملک ہے۔ نمبر 2 بھارت۔ دوستو آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ دنیا میں سب سے زیادہ مسجدوں والے ملکوں میں دوسرے نمبر پر آتا ہے ہمارا پیارا ملک بھارت۔ ہمارے ملک بھارت میں کل مسجدوں کی تعداد تقریباً 3 لاکھ ہیں۔ ان 3 لاکھ مسجدوں کے ساتھ بھارت مسجدوں کے معاملے میں دوسرے نمبر پر بنا ہوا ہے۔ نمبر 3 بنگلہ دیش۔ دوستو دنیا میں سب سے زیادہ مسجدوں والے ملکوں میں تیسرے نمبر پر آتا ہے ہمارا پڑوسی ملک بنگلہ دیش۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ بنگلہ دیش میں کل مسجدوں کی تعداد تقریباً 2.5 لاکھ ہے، یعنی پورے بنگلہ دیش میں تقریباً 2.5 لاکھ مسجدیں موجود ہیں۔ ان 2.5 لاکھ مسجدوں کے ساتھ بنگلہ دیش مسجدوں کے معاملے میں دنیا میں تیسرے نمبر پر ہیں۔ دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ مسلمان ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں تو دل سے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ نمبر 4 پاکستان۔ دوستو دنیا میں سب سے زیادہ مسجدوں کے معاملے میں ہمارا پڑوسی ملک پاکستان چوتھے نمبر پر آتا ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ پاکستان میں کل مسجدوں کی تعداد تقریباً 1 لاکھ ہے، یعنی پورے پاکستان میں تقریباً 1 لاکھ مسجدیں موجود ہیں۔ نمبر 5 مصر۔ دوستو دنیا میں سب سے زیادہ مسجدوں کے معاملے میں 5واں نمبر آتا ہے مصر کا۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ مصر میں کل مسجدوں کی تعداد تقریباً 1,08,000 ہیں۔ ان مسجدوں کے ساتھ مصر دنیا میں 5ویں نمبر پر ہیں۔ نمبر 6 سعودی عرب۔ دوستو دنیا میں سب سے زیادہ مسجدوں کے معاملے میں 6 نمبر پر آتا ہے سعودی عرب کا، یعنی وہ ملک جہاں سے اسلام کی ابتدا ہوئی تھی۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ پورے سعودی عرب میں تقریباً 94,000 مسجدیں موجود ہیں۔ ان مسجدوں کے ساتھ سعودی عرب 6 نمبر پر ہیں۔ نمبر 7 ترکی۔ دوستو مسجدوں کے معاملے میں دنیا میں 7واں نمبر ترکی کا آتا ہے۔ اگر ترکی کی بات کریں تو پورے ترکی میں تقریباً 82,000 مسجدیں موجود ہیں۔ ان 82,000 مسجدوں کے ساتھ ترکی دنیا میں 7ویں نمبر پر آتا ہے۔ نمبر 8 مراکش۔ دوستو اس ملک کا نام شاید بہت سے لوگ پہلی بار سن رہے ہوں گے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس ملک میں مسجدیں بہت زیادہ ہیں۔ اگر مراکش کی بات کی جائے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ وہاں کل مسجدوں کی تعداد تقریباً 48,000 ہے۔ ان مسجدوں کے ساتھ مراکش دنیا میں 8ویں نمبر پر آتا ہے۔ نمبر 9 چین۔ دوستو دنیا میں سب سے زیادہ مسجدوں کے معاملے میں 9واں نمبر آتا ہے چین کا۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ پورے چین میں تقریباً 41,000 مسجدیں موجود ہیں۔ ان مسجدوں کی تعداد کے ساتھ چین 9ویں نمبر پر ہیں۔ نمبر 10 ایران۔ دوستو پورے دنیا میں سب سے زیادہ مسجدوں کے معاملے میں ایران کا 10واں نمبر آتا ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ پورے ایران میں مسجدوں کی تعداد تقریباً 34,000 ہے۔ ان 34,000 مسجدوں کے ساتھ ایران دنیا کے ٹاپ 10 مسجدوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ دوستو اب ہم آپ کو بتا دیں کہ دنیا کی 5 سب سے بڑی اور سب سے خوبصورت مسجدوں کے بارے میں، یعنی دنیا کے سب سے بڑی اور سب سے خوبصورت مسجدیں کون سی ہیں اور کہاں پر موجود ہیں۔ دوستو دنیا کی سب سے بڑی اور خوبصورت مسجدوں کی فہرست میں نمبر 1 پر آتی ہے مسجد الحرم۔ یہ مسجد سعودی عرب کے مشہور شہر مکہ میں واقع ہیں۔ تقریباً 4 لاکھ اسکوائر میٹر رقبے پر پھیلی ہوئی یہ مسجد تعمیراتی فن کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ ہر سال حج کے دوران لاکھوں مسلمان اس مسجد میں ایک ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اس مسجد کی ابتدائی تعمیر 622 عیسوی میں کی گئی تھی۔ اس مسجد میں دنیا کے بہترین پتھر استعمال کیے گئے ہیں اور یہاں نصب ساؤنڈ سسٹم بھی دنیا کے بہترین ساؤنڈ سسٹم میں شمار کیا جاتا ہے۔
اس مسجد کی تعمیر اور توسیع پر بہت بڑی رقم خرچ کی گئی ہے۔ نمبر 2، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، دنیا کی سب سے بڑی مسجدوں میں دوسرا نام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے۔ یہ مسجد بھی سعودی عرب کے مشہور شہر مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ اس مسجد کی بنیاد خود اللہ کی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ سنگ مرمر سے بنی یہ مسجد اسلامی تعمیراتی فن کا ایک بے مثال نمونہ ہے۔ تقریباً 3,84,000 اسکوائر میٹر رقبے پر پھیلی اس مسجد میں لاکھوں افراد ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں پہلی مرتبہ بجلی کی روشنیاں بھی اسی مسجد میں استعمال کی گئی تھی۔ نمبر 3، مسجد امام علی۔ دوستو، دنیا کی بڑی مسجدوں میں تیسرا نام مسجد امام علی کا آتا ہے۔ یہ مسجد عراق کے شہر نجف میں واقع ہے۔ اس مسجد کی تعمیر 977 عیسوی میں ہوئی تھی۔ یہ مسجد بھی اتنی وسیع ہے کہ اس میں ایک وقت میں لاکھوں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تقریباً 2,67,000 اسکوائر میٹر رقبے پر پھیلی یہ مسجد اسلامی تاریخ کی ایک عظیم یادگار ہے۔ اس کے ایک بڑے حصے کی تعمیر سلطان محمود غزنوی کے دور میں ہوئی تھی۔ اس مسجد میں ایک بڑی لائبریری، ایک میوزیم اور 4 بڑے سیمینار ہال بھی موجود ہیں۔ اس مسجد کی دیکھ بھال پر ہر سال کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ نمبر 4، مسجد استقلال۔ دوستو، دنیا کی سب سے بڑی مسجدوں میں چوتھا نام مسجد استقلال کا آتا ہے۔ یہ مسجد انڈونیشیا کی دارالحکومت جکارتا میں واقع ہے۔ یہ مسجد اپنے رقبے اور شاندار تعمیراتی انداز کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ انڈونیشیا کی قومی مسجد بھی ہے۔ اس کی تعمیر 22 فروری 1978 میں مکمل ہوئی تھی۔ اس مسجد میں ایک وقت میں 2 لاکھ سے زیادہ افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ انڈونیشیا کی سب سے بڑی اور دنیا کی بڑی مسجدوں میں شمار ہوتی ہے۔ نمبر 5، مسجد حسن دوم۔ دوستو، دنیا کے 5ویں بڑی اور خوبصورت مسجد حسن دوم ہے۔ یہ شاندار مسجد مراکش کے شہر کا سابلانکا میں واقع ہے۔ اس مسجد کی تعمیر جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے۔ اس کا ایک حصہ سمندر کے کنارے اور ایک حصہ سمندر کے اوپر تعمیر کیا گیا ہے۔ مسجد کے کچھ حصے میں شیشے کا فرش بھی بنایا گیا ہے، جہاں سے نیچے سمندر کا پانی صاف نظر آتا ہے۔ اس مسجد کی مینار دنیا کی بلند ترین میناروں میں شمار ہوتی ہے اور اس پر نصب لیزر لائٹیں تقریباً 30 کلومیٹر دور سے بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس مسجد کی تعمیر میں تقریباً 35,000 مزدور روزانہ کام کرتے تھے اور اسے مکمل ہونے میں تقریباً 15 سال لگے۔ دوستو، یہ تھی دنیا کی 5 سب سے بڑی اور خوبصورت مسجدیں۔ اس کے علاوہ بھی دنیا میں سینکڑوں ایسی مسجدیں موجود ہیں جو نہایت بڑی اور بے حد خوبصورت ہے اور جن میں ایک وقت میں لاکھوں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ 5 مسجدیں دنیا کی نمایاں ترین مسجدوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو شخص مسجد بنائیں یا مسجد بنانے میں کسی بھی طرح مدد کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک گھر تیار فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مسجد کو آباد کرنے اور 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔